اور اسلام جو ہے وہ اخلاق کا درس دیتا ہے، گڈ کیریکٹرز، گریٹ مورالٹی، اچھے اخلاق، بلند اخلاق کی تعلیم اگر کسی میں ہے تو وہ اسلام میں ہے۔ اسلام ہی تو ایک ایسا مذہب ہے کہ دشمن کے ہاتھ سے اگر تلوار چھوٹ جائے تو وار کرنے کا حکم نہیں دیتا، کہتا ہے پہلے تلوار اٹھا کے اس کے ہاتھ میں پکڑاؤ پھر مقابلہ کرو۔ یہ اسلام ہے۔ نہتے پر وار کرنا اسلام نہیں ہے، یا بےکس اور مجبور کو مار دینا یہ کوئی اور دھرم میں ہوگا، اسلام میں نہیں ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی سنجری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک مرتبہ ایک کسان، بھئی موسم یہی چل رہا ہے کسانوں کا، تو ایک کسان آیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں، جس کی چھوٹی موٹی زمین تھی، اور جو آپ جانتے ہوں گے چک بندی وغیرہ جو چلتی ہے یو پی وغیرہ میں، تو اس چک بندی میں جو حکومت تھی، گورنمنٹ تھی، اس نے اس کی زمین کو ہتھیا لیا، جیسے آج کل پلان چل رہا ہے ہتھیانے کا، کسانوں کی زمین چھین لینے کا۔ تم اپنی مرضی سے، اپنی خواہش اور اپنی اچھا سے مشرق یا مغرب کی طرف چہرہ پھیر لو یا جھک جاؤ، اس کا نام نیکی نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی وہ ہے جو اللہ بتاتا ہے کہ پہلے ایمان لاؤ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں پر۔ یہ تو ایمان کا حصہ ہوا۔ جب تم صاحب ایمان ہو جاؤ گے اور ان چیزوں پر تمہارا ایمان ہوگا تو تم نے گویا نیکی کا ایک حصہ پا لیا۔ لیکن اب اس کے بعد یہ ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور اپنے مال کو خرچ کرو، وہ مال جو تمہیں بہت پسند ہے، بہت زیادہ تم اس سے محبت کرتے ہو۔ ذوی القربیٰ، رشتہ داروں پر، والیتامى، یتیموں پر خرچ کرو، والمسکینہ، فقیروں پر، وابن السبیل، کوئی مسافر پھنس گیا ہو تو اس کو اس کے وطن تک پہنچانے کے لیے بھی خرچ کرو۔ وفی الرقاب، اور کوئی آدمی قرض میں پھنس گیا ہو، الجھ گیا ہو تو اسے قرض سے باہر نکالنے کے لیے خرچ کرو، یعنی اس کی مدد کرو۔ یہ ساری ڈیٹیل وائز اللہ نے بتایا، اور اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، پھر نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ دیکھیے، نماز اور زکوٰۃ یہ حقوق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے۔ اللہ کا حق ہے کہ اس کے لیے نماز پڑھی جائے، اس کے لیے اس کے آگے جھکا جائے، یہ اس کا حق ہے، وہ عبادت کے لائق ہے۔ تو نماز اور زکوٰۃ کا ذکر بعد میں کرتا ہے، پہلے بندوں کا ذکر۔ اس سے پتہ چلا کہ نیکیوں میں سب سے افضل نیکی جو ہے وہ بندوں کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ اپنے حقوق معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے جو حقوق وابستہ ہوں گے اس کی کوئی معافی نہیں جب تک بندہ خود معاف نہ کرے۔ اسی لیے شہنشاہ بغداد، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے بھوکوں کو کھانا کھلانے، میں نے بھوکوں کو کھانا کھلانے اور ننگے کو کپڑا پہنانے سے بڑھ کر کوئی نیکی پایا ہی نہیں۔ اتنی عظیم نیکی، کوئی بھوکا ہے اسے کھانا کھلاؤ، کوئی پیاسا ہے اسے پانی پلاؤ،
یہ اخلاقیات میں سے ہے، اور اسلام جو ہے وہ اخلاق کا درس دیتا ہے. گڈ کیریکٹرز، گریٹ مورالٹی، اچھے اخلاق، بلند اخلاق کی تعلیم اگر کسی میں ہے تو وہ اسلام میں ہے. اسلام ہی تو ایک ایسا مذہب ہے کہ دشمن کے ہاتھ سے اگر تلوار چھوٹ جائے تو وار کرنے کا حکم نہیں دیتا، کہتا ہے پہلے تلوار اٹھا کے اس کے ہاتھ میں پکڑاؤ پھر مقابلہ کرو. یہ اسلام ہے. نہتے پر وار کرنا اسلام نہیں ہے، یا بےکس اور مجبور کو مار دینا یہ کوئی اور دھرم میں ہوگا، اسلام میں نہیں ہے. تو اسلام اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے، اسلام اچھے کردار کی تعلیم دیتا ہے. اسلام تو اس عظیم کردار کو پیش کرتا ہے کہ جس کو دیکھ، اور اسلام کی یہی خوبی ہے کہ جتنا لوگ دبانا چاہتے ہیں اتنا ہی اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ اسلام کی خوبی ہے، یہ اسلام کی بہتری اور اچھائی ہے کہ جو اس کو جتنا مٹانا چاہیں گے اتنا ہی اللہ اسے عروج بخشے گا. مگر کمال خوبی کی بات یہ ہے کہ اسلام میں تو اتنی خوبی ہے تو مسلمان میں کیوں نہیں؟ اسی لیے آج ہم اسلام کی تعریف تو کرتے ہیں، لیکن مسلمان کی تعریف کرنے سے ہم ہچکچاتے کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ جو اسلام ہے وہ ہم میں نہیں ہے، اور جو ہم ہیں وہ اسلام نہیں ہے. اگر اسلامی تعلیمات کو اپنے اندر سمو لیا جائے اور اپنے اندر پرو لیا جائے، یا اپنی زندگی کو اسلام کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھال دیا جائے، تو پھر یہی زندگی ایک نمونہ بن جاتی ہے. دیکھیے، کسی بے کس کی مدد کرنا، کسی بے بس کی مدد کرنا، کسی لاچار کی مدد کرنا کتنی بڑی بات ہے. خواجہ معین الدین چشتی سنجری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک مرتبہ ایک کسان، بھئی موسم یہی چل رہا ہے کسانوں کا، تو ایک کسان آیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں، جس کی چھوٹی موٹی زمین تھی، اور جو آپ جانتے ہوں گے چک بندی وغیرہ جو چلتی ہے یو پی وغیرہ میں، تو اس چک بندی میں جو حکومت تھی، گورنمنٹ تھی، اس نے اس کی زمین کو ہتھیا لیا، جیسے آج کل پلان چل رہا ہے ہتھیانے کا، کسانوں کی زمین چھین لینے کا. تو یہ آج کا کوئی نیا مدعا نہیں ہے، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. تو بہرحال اب جب وہ تو لاچار مجبور بیچارہ، اکیلے اس کی زمین ہڑپ ہو گئی، گورنمنٹ نے قبضہ کر لیا. اب وہ سیدھا، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، وہ سیدھا آیا خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں. حضرت باحیات تھے، حضرت کی خانقاہ میں آیا اور حضرت سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد اپنی صورتحال سے آگاہ کیا کہ حضور میں بہت پریشان ہوں، چھوٹی موٹی زمین تھی جس سے گزارا چلتا تھا بچوں کا، اور کچھ تھوڑا بہت میرا بھی پیٹ پل جاتا تھا بیچ باچ کے، لیکن وہ گورنمنٹ نے اس پہ قبضہ کر لیا اور ہتھیا لیا مجھ سے، چک بندی میں میری زمین میرے ہاتھ سے نکل گئی. اب میں کروں تو کیا کروں؟ اس وقت بادشاہ تھا سلطان التمش دلی میں، جو حضرت خواجہ بختیار کاکی کا مرید. حضرت خواجہ بختیار کاکی جو تھے وہ غریب نواز کے خلیفہ اور ان کا مرید، یعنی غریب نواز دادا پیر ہوئے. تو حضرت غریب نواز نے فرمایا کہ ایک کام کرو، اگر تمہاری زمین کو گورنمنٹ نے لے لیا ہے اور گورنمنٹ کے اہلکاروں نے، افیسروں نے قبضہ کر لیا ہے اور تم سے چھین لیا ہے، تو بادشاہ سلامت کے دربار میں جانا پڑے گا. کہا جی حضور، لیکن مجھے تو کوئی دربان گھسنے بھی نہیں دے گا اندر، میں تو ایک چھوٹا موٹا آدمی ہوں. یعنی کسان کی جو صورت تھی وہ پہلے ہی سے ایسی ہے. اسی لیے آج اگر کسان تھوڑا سی ترقی کر جاتا ہے تو لوگوں کی آنکھوں میں آتا ہے اتنی گاڑی کہاں سے آ گئی، اتنے اچھے لباس میں کہاں کسان آ گئے،
कोट पैंट में कैसे किसान घूम रहे हैं, ये सब हो रहा है ना। वो ये नहीं जानते कि दौर बदल रहा है, तरक्की हो रही है। खैर, तो उसने कहा मुझे तो दरबार में जाने भी नहीं देंगे। तो गरीब नवाज ने कहा एक काम करो, फला दिन तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूँ। अब वो वक्त मुकर्ररा पर आ गया। अब गरीब नवाज ने अजमेर से दिल्ली पैदल सफ़र किया, उसको लेके उस दौर में पैदल सफ़र करके पहुँचे। और जब वहाँ पहुँचे और बादशाह के दरबार में ख़बर किया गया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए हैं अजमेर से, तो दरबार छोड़ के बादशाह भागते हुए बाहर आया इस्तकबाल के लिए। खैर हज़रत अंदर गए, साथ में एक किसान भी बैठे हज़रत, और बैठने के बाद हज़रत ने कहा कि भाई ऐसा है कि इस बेचारे की ज़मीन थी कुछ, और उस ज़मीन की चकबंदी में इसकी ज़मीन चली गई, इसका गुजारा उसी पे था, इसके बाल बच्चे पलते थे और साल भर का ख़र्चा इसका उसी पे निर्भर था, और तुमने इसकी ज़मीन ले लिया तुम्हारे अहलकारों ने, तो इसके लिए मुझे आना पड़ा तुम्हारे यहाँ सिफारिश लेके। कहा हुजूर आपको आने की क्या ज़रूरत थी, आप वहीं से हुक्म दे देते या इसी को भेज देते या वहाँ से कुछ पर्चा वगैरह लिख के किसी कासिद के हाथ रवाना कर देते, मैं यहीं बैठे बैठे इसका काम कर देता, आपको इतनी जहमत उठाने की क्या ज़रूरत थी। अब देखिए यहाँ पे इस्लाम आता है, यहाँ गरीब नवाज इस्लाम की तालीम दे रहे हैं। आप खुद चल कर आए, इतनी मुशक्क़त और इतनी मुसीबत बर्दाश्त करके आपने अजमेर से दिल्ली का सफ़र किया, आपका एक हुक्म मेरे लिए काफ़ी था सरकार, आप खुद इतनी तकलीफ आपने उठाया क्यों। उस पर गरीब नवाज ने जवाब दिया कि ऐसा है कि जब आदमी बेबस और लाचार हो जाता है ना, तो सारी दुनिया, सारे रिश्तेदार, सारे अलाइक, सारे ताल्लुकात उसका साथ छोड़ देते हैं, और जब सारे रिश्ते टूट जाते हैं ना, तो फिर उस आदमी के साथ अल्लाह का साथ उसे नसीब हो जाता है। तो मैं इसके साथ इसीलिए अजमेर से दिल्ली तक चल पड़ा। मैं देख रहा था ये मजबूर और बेकस से लाचार है, कुछ कर नहीं पाएगा, और जब ये कुछ नहीं कर पाएगा तो अब अल्लाह इसके साथ है, तो मैं भी इसके साथ हो जाऊं ताकि इतनी देर मैं भी खुदा का साथ मुझे मिल जाए। ये इस्लाम है, किसी बेकस की मदद करना, किसी बेबस और लाचार की मदद करना, और ये सोच के करना कि अल्लाह इसके साथ है। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, जिसके साथ कोई नहीं देता उसका साथ खुदा देता है, जिसके सारे सहारे टूट जाते हैं मगर एक सहारा हमेशा बाकी रहता है और वो अल्लाह का सहारा है। अब आप देखिए कि इस वक्त अपनी बेचारगी पर लोग सड़कों पर आ गए, लाचारगी, बेचारगी, आइंदा आने वाले ख़तरात, ख़दशात, हुकूमत की बदनीयती जो भी हो, लेकिन उसके पेश नज़र जो ख़दशात हैं, जो ख़तरात हैं, उसके पेश नज़र सारे लोग बाहर आ चुके हैं। हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम उनका साथ दें, हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम उनका कोऑपरेट करें, जो भी जिसे भी हो सके दामे दिरे में कदम सुखने हिस्सा लेना चाहिए।